محمد سعید کی سچی رہبری 9 جنوری، نونہالوں کا یوم برتری 9 جنوری، ماہو نجوم کی ہمسری 9 جنوری، جیسے دریائے سندھ کی تری 9 جنوری، جیسے چاندنی رات میں کوہ مری 9 جنوری، جیسے پھولوں سے گود بھری بھری 9 جنوری، جیسے کلیوں غنچوں کی تشتری 9 جنوری، ایسے نونہالوں کے منہ میں رنگ بھری 9 جنوری، جیسے حکیم محمد سعید کی ادائے دلبری 9 جنوری 9 جنوری 9 جنوری۔ بہت شکریہ۔ ویورز، ہم یاد کرتے ہیں حکیم محمد سعید کو، ایک شخصیت لیکن اپنی ذات میں مکمل ادارہ، قوم کے ہمدرد، دانا حکیم، رہنما، رہبر اور دانشور۔ حکیم سعید قوم کے نواز تھے۔ انہوں نے وقت کا بہترین ادراک کرتے ہوئے پاکستان میں تعلیم، صحت، انسانیت اور پاکستانیت کے فروغ کے لیے ان تمام شعبوں میں جو خدمات انجام دیں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویورز، حکیم محمد سعید اب ہم میں موجود نہیں۔ انہیں شہر قائد میں 17 اکتوبر 1998 کو فائرنگ کر کے حکیم سعید نے اپنی زندگی میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کئی اداروں کو منظم کیا۔ خوشائندہ مرگ یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ ان تمام اداروں اور حکیم صاحب کے مشن کو خوش اسلوبی سے رواں رکھے ہوئے ہیں۔ ان صاحب کو گئے ہوئے اب 27 سال ہو گئے، لگتا نہیں ہے، کبھی لگتا ہے غزالہ جیسے کل کا واقعہ ہے کہ ہمدرد میں ایک دن چھٹی نہیں ہوئی حکیم صاحب کی جانے کے بعد۔ الحمدللہ ہم سب اپنے اپنے کاموں پہ واپس آ گئے، سلسلہ ماڈرن ہو رہا ہے اور بہت اے آئی کا زمانہ ہے اور یہ کچھ ہے، تو اسی طرح ہمدرد بھی آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ حکیم صاحب تو یہ کہا کرتے تھے جو ہمدرد میں آئے بس وہ مر کے جائے۔ مجھے اور بچیوں کو تحفے حکیم صاحب دیتے تھے، ہم نہیں دیتے تھے ان کو تحفے، وہ ہمیں دیتے تھے اپنی سالگرہ پہ ہمیں تحفے۔ مجھے اور میری پھوپھی جانتی ان کی بچوں کو، ہم سب بچوں کو حکیم صاحب کی طرف سے تحفے ملتے تھے ان کی سالگرہ پہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ایسے آپ کو اصول دیے جو آپ نے ہمیشہ اپنی گرہ سے باندھ کے رکھے ہیں اور انہی اصولوں کو لے کے پھر آپ آگے چلی ہیں اور لیڈ کر رہی ہیں؟ وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، مجھے سونے کی عادت نہیں تھی غیر وقت پہ۔ اچھا، ان کا تو یہی کہنا کافی ہوتا تھا کہ یہ کو سونے کا وقت ہے، ہمارے لیے تو یہی کافی تھا، اتنا ہی جملہ ان کا۔ تو میں اب جب یونیورسٹی میں بچوں کو سے خطاب کرتی ہوں نا تو آخر میں ان کی نانی دادی بن جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں دیکھو بچوں، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، دین بھی اچھا اور دنیا بھی اچھی۔ ہمیں تو مخلوقی دیکھتے ہیں تو لاڈ پیار کا ان کا کیا انداز تھا، یا سختی کسی چیز پہ کرتے تھے؟ سختی بہت تھی۔ ایک تو ہمارے پاس گاڑی تھی، ڈرائیور تھا، مگر ہم جاتے تھے اسکول بس میں۔ صبح 7 بجے لیتی تھی اسکول بس، شام کو 4 بجے چھوڑتی تھی۔ ہمیں تو گھر کی گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، ہم جاتے تھے اسکول بس میں۔ یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے میرا خیال ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ جب میں اچھی بڑی تھی تو مجھے رات کو شو دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ ہم تو فلم میں جاتے دیکھتے نا اس پہ، سنیما ہاؤس پہ۔ ایک دفعہ ہمارے ماموں جان آئے، ہم ان کے ساتھ فلم دیکھنے چلے گئے تو 6 مہینے کے لیے فلم بند کہ بھائی کہنا نہیں مانا نا۔ ہم نے سوچا ماموں جان کے ساتھ جا رہے ہیں تو اچھی کھلی آزادی ہے، مگر سزا مل گئی فوراً۔ اور لاڈ پیار کا کیا انداز تھا؟ لاڈ پیار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ چلتا تھا نا، یہ نہیں کہ وہ چمکار رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں اور محفل میں کرے، یہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ریزرو رہتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کیا بات تھی، میٹھا؟ تو میں نے کہا ہاں ہاں چاکلیٹ ہے اور جلدی سے کھلا دو تھوڑی سی، مطلب یہ ایک پیار کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے فریج میں سے نکال کے چاکلیٹ کھلائی، تو یہ میں نے کہا ذرا سخت ہے، کہ نہیں میں تو کھا لوں گا، تم بڑی بھی ہو، تم نرم ڈھونڈ لینا۔ مجھے کہ تم بوڑھی ہو گئی، تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، میں تو بالکل جوان ہوں۔ وہ گئے 22 سال گزر گئے،
بس اللہ نے گزار دیے اور اچھے گزرے. دیکھیے مجھ سے جب حکیم صاحب کا یہ ہوا تھا واقعہ تو مجھ سے میں نے حکیم زبیری صاحب تھے ہمارے پاس, بزرگ تھے, بہت قابل حکیم بھی تھے. میں نے ان سے کہا حکیم زبیری میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں کیسے سنبھالوں گی؟ تو ان کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہم سب کو لے کے جمع کر کے بیٹھ گئی ہیں. اب دیکھیے ہمدرد میں ایک دن چھٹی نہیں ہوئی حکیم صاحب کے جانے کے بعد. الحمدللہ ہم سب اپنے اپنے کاموں پہ واپس آ گئے. الحمدللہ اللہ نے بہت اچھی ٹیم دی ہے. یہ کہا کرتے تھے جو ہمدرد میں آئے بس وہ مر کے ہی جائے. ہاں وہ کبھی ان کو بہت برا لگتا تھا کہ کوئی کسی کا پتہ چلتا تھا تو ان کو بہت دکھ بھی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں, قاضی صاحب ہمارے وائس چانسلر بنے تھے یونیورسٹی کے, تو حکیم صاحب ان سے کہتے تھے قاضی صاحب آپ اپنی جگہ یہاں ڈھونڈ لیں, مدینہ کی مت پہ گئی کیونکہ آپ کو تو مر کے ہی جانا ہے یہاں سے. تو یہیں بنا لیں اپنی, کیونکہ حکیم صاحب تو وہیں دفن ہے. تو سب سے کہتے تھے بھائی اپنی اپنی دیکھ لو یہاں جگہیں, کیونکہ جو ہمدرد میں آئے وہ مر کے جائے. مگر اب زمانہ بہت بدل گیا, حکیم صاحب کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہت بدل گئی. اب بہت اے آئی کا زمانہ آ گیا اور بہت ماڈرن ہو گیا. That progressive nations attach utmost importance to education. On education rests their integrity and their freedom. And their freedom is an index of a revolutionary change in education. حکیم صاحب کی لیگیسی, ان کی جو وراثت ہے, جو نظریاتی ان کا کام, ان کا جذبہ, یہ سب آپ کس طرح سے ہمدرد کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہمدرد میں جب پہلے صرف 3 خواتین ہوتی تھیں, اب ماشاءاللہ آپ جا کے دیکھ لیں. بہت بڑی بات ہے کیونکہ حکیم صاحب کی والدہ بڑی وہ تھی. جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو حکیم صاحب کی والدہ نے سنبھالا تھا ہمدرد کو. یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی, آپ دیکھیں. اچھا اس کے بعد پھر کیونکہ حکیم صاحب تو 2 سال کے تھے اور بڑے بھائی ان کے 12 سال کے تھے, تو ان کی والدہ نے سنبھالا ہمدرد کو جب حکیم ہمارے دادا کا انتقال ہوا. تو ہمیشہ سے ہمدرد میں تم تو تھی. اچھا پھر کچھ وقفہ آیا, ہماری امی تو پردے میں تھیں تو وہ تو کچھ زیادہ گھر کو سنبھالتی نہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے پیچھے. حکیم صاحب تو سارے جہاں میں گھومتے تھے اور ہماری امی پورے خاندان کو سنبھالتی تھی, ان کا بھی ایک اپنا رول ہے. اچھا اب ہمارا رول یہ ہوا کہ ہم آفس میں آ گئے, تو ہم 2-3 ہی لوگ تھے. اس کے بعد اب ماشاءاللہ 4 منزلوں پہ جا کے دیکھ لیں خواتین ملیں گی. سے نپٹتی ہیں اور ان چیلنجز کو نپٹنے میں کہیں حکیم صاحب کا تصور ذہن میں رہتا ہے؟ کس تو آتے رہتے ہیں, مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ٹیم ہماری اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے اور چیلنجز سے نمٹ بھی لیتی ہیں الحمدللہ. وہ اور حکیم صاحب کو میں ہمیشہ یاد دلاتی ہوں, دیکھیے حکیم صاحب ہوتے تو ایسے کرتے اپنی, ہماری جو ایک وہ ہے نا ایمانداری والی بزنس, وہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی بزنس میں یہ نہیں کہ بے ایمانی نہیں کی, نہ ٹیکسز دینے میں نہ کچھ کرنے میں, ہمیشہ اچھا رہا. اور اللہ کا شکر دیکھیں ہمیں اسی کا فائدہ ہے نا اپنے حکیم صاحب کے اصولوں پہ چلا. اللہ کا شکر ہے چاروں شہروں میں بدستور ہے, مقررہ وقت ہو جاتی ہے. ہم بچوں کے نونہال اسمبلی بہت اچھی ہونے لگی ہے, بہت پروگریس کر گئی ہے. ظاہر ہے بچے بھی تو ماشاءاللہ اللہ میاں نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, اور یہ فورم ہی ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہے. اور الحمدللہ ابھی میں لاہور کی اس میں گئی تھی بچوں کے پروگرام میں, تو اتنی اچھی تقریر کی بچوں نے, طبیعت خوش ہو گئی بچوں کے ساتھ. کہ حکیم صاحب کا مقصد یہی تھا کہ یہی بچے آگے جا کے اسمبلیاں چلائیں گے. سالے آپ دیکھیے کسی پبلیکیشن میں کوئی وہ نہیں ہوئی. الحمدللہ ہمدرد صحت بھی آ رہا ہے, پیش رفت ہوئی ہے اس کی معیار میں, اور اس میں ہمدرد نونہال تو ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا وہ بائی لینگویج ہیں دونوں, انگریزی اردو دونوں ہیں. وہ بدستور نکل رہے ہیں. ہمدرد ہسٹوریکل سے اسلامک سے, مطلب ہماری کسی چیز میں رکی نہیں ہماری کوئی بھی چیز, پبلیکیشن سب الحمدللہ. بس اللہ کرے کہ یہ جاری اور ساری رہے. آگے ہمارے جانے کے بعد بھی میری بچیاں ہیں الحمدللہ, وہ اس کو جاری رکھیں گی انشاءاللہ. ایم ڈی ہیں فاطمہ صاحبہ, انشاءاللہ رہے گا ہمدرد, ہمیشہ قائم رہے گا. Viewers, if you like the video, please comment, share and subscribe to this channel. Thank you.